بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں عثمان سعید بصرہ آپ کے سامنے آج میں آپ سے ایک ویڈیو پیغام میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ابھی بھی کل سے ہم یہ سن رہے ہیں اور مجھے اتنا تعجب ہوا یہ سن کے، اور جب تک میں نے پھر اس کو اپنے ذرائع سے کنفرم نہیں کیا، میں نے کہا آپ سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ نواز شریف، تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم نے اپنا سیاسی تابوت تم یہاں سے لے کے جا رہے ہو اور تم نے داتا دربار بند کروا دیا ہے، وہ داتا دربار جو پاکستان کے اندر کتنے بھی مسئلے مسائل آئے ہیں، پاکستان میں سیلاب آئے ہیں، زلزلے آئے ہیں، بڑی بڑی آسمانی آفتیں آئی ہیں، ایون پاکستان کے اندر ورسٹ ٹیررزم رہا ہے، داتا دربار کے ہاتھے کے اندر بم بلاسٹ ہوتے رہے ہیں، لیکن یہ خانقاہ، یہ درگاہ، یہ کبھی آج تک بند نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی زندہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہم لوگ سن رہے ہیں۔ تم نے اپنی سیکیورٹی کے نام پہ اور پولیٹیکل سٹنٹ لگانے کے لیے کل سے داتا دربار بند کر دیا، جس کے اندر ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے اور اس میں کل سے نماز ادا نہیں کی گئی، اور وہاں سے جو لاکھوں لوگ، بےچارے ہزاروں لوگ روز وہاں پہ اپنی شکم کی بھوک مٹاتے ہیں، اور بھوکے مسکین بےچارے لوگ جو سارے پاکستان سے اکٹھے ہو کے وہاں پہ آتے ہیں، اور یہ ایک وہاں پہ ایک لنگر جاری ہے جب سے دربار یہ قائم ہوا ہے۔ اب کل سے ان لوگوں کو کھانا نہیں ملا، میں حیران ہوں۔ اور یہ فیصلہ تم نے کیا ہے، یہ فیصلہ تم نے کیا ہے۔ وہ پرندے جو وہاں بیچارے دانا دنکا چکتے ہیں، جن کو زائرین آ کے دانا ڈالتے ہیں، کل سے وہ بھی بھوکے ہیں، یہ فیصلہ کیا تم نے۔ میں حیران ہوں نواز شریف، تمہاری مت بچ گئی ہے، تم کن لوگوں کے کہنے پہ کیا کرے جا رہے ہو۔ یعنی وہ دربار جس کو مسلمان تو مسلمان رہے، جو غیر مسلم بھی یہاں حکومتیں کرتے رہے، انہوں نے کبھی آج تک بند نہیں کیا، نہ سیکیورٹی کے نام پہ کیا، نہ کسی آفت کے نام پہ کیا، نہ زلزلے کے نام پہ کیا، نہ دہشت گردی کے نام پہ کیا، جو آج تک یہاں سے کبھی آج تک داتا دربار بند نہیں ہوا۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں تم پہلے وہ شخص ہو، پہلے وہ نامراد آدمی ہو، اور تم نامراد اس لیے ہو، یہ ہیں تمہارے فیصلے۔ تم کہتے ہو میرے کرائم کیا ہیں مجھے بتائیں، اس طرح کے تمہارے نامراد فیصلے ہیں جن سے اللہ کی رحمت تم سے روٹ جاتی ہے۔ کبھی غریبوں کا حق کھاتے ہو، یتیموں کا حق کھاتے ہو، پاکستان کی دولت کو لوٹتے ہو، یہاں پہ پاکستان کے قاتلوں کے مقدمے لڑتے ہو، کشمیریوں کا لہو بیچتے ہو، کلبھوشن سے مل جاتے ہو، عافیہ کا لہو بیچتے ہو، ماڈل ٹاؤن میں قتل کرتے ہو، بچوں کو اپنے ہینیس پولیٹیکل جو تمہارا سٹرکچر ہے اس کے لیے بچے ڈھونڈتے ہوئے تم گزر جاتے ہو۔ اور اب تم نے یہ انتہا کر دی ہے کہ بزرگوں کی خانقاہیں جو کبھی آج تک بند نہیں ہوئی، اب ان کو بند کروا دیا اپنے پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نواز شریف تم دیکھ لینا، تمہیں ان لوگوں کی بد دعائیں جو کل سے بیچارے وہاں بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، جامع مسجد کل سے بند ہے، تمہیں اس کا حساب تم سے ہوگا۔ تم دیکھ لینا، تمہیں ان کبوتروں کی، ان پرندوں کی بد دعائیں بھی ہانٹ کریں گی جو کل سے بیچارے وہاں پہ بھوکے پیاسے اڑ رہے ہیں۔ اور وہ لوگ بیچارے جو یہاں پہ آ کے شیلٹر لیتے تھے، جو جہاں پہ جن کی پناہ گاہ تھی، جو سوتے تھے، جو رہتے تھے، جو کھاتے تھے، جو پیتے تھے، وہ بھی کل کے در بدر ہیں۔ سارے کا سارا داتا دربار جو ہے وہاں پہ کرفیو کا سما ہے۔ انتہائی افسوس، وہ جو وہاں پہ اجمیر شریف سے ایک اللہ کا ولی آیا تھا، وہ وہاں لکھ گیا تھا، وہ کیا لکھ گیا تھا وہاں پہ کہ ناکساں پیر کامل، یہ رہبراں رہنما۔ نواز شریف تم ناقصوں سے بھی ناقص نکلے ہو، رہبر تو تم کبھی تھے ہی نہیں۔ تم نے گنج بخش، فیض عالم، مظہر نور خدا، وہ فیض بھی تم نے آج بند کر دیا اپنے لیے، صرف یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے لیے۔ اس لیے تم دیکھ لینا، تمہیں پہلے ہی لاکھوں کروڑوں بد دعائیں ہانٹ کر رہی ہیں، یہ تم نے اور ایڈ اپ کیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں جب انسان کی عقل معاف ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے منہ موڑ لے، تو پھر اس طرح کے وہ فیصلے کرتا ہے جو اسی کے لیے گھڑا بنتے ہیں اور اسی میں وہ اوندے منہ گرتا ہے۔ انتہائی افسوس، انتہائی افسوس، تمہاری یہ سیاست کبھی کامیاب نہیں ہوگی انشاءاللہ، اور تم دیکھ لینا اس کو۔